اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیسرا صفاتی نام الملک ہے۔ الملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ مطلق، یعنی ایسا صاحب اقتدار بادشاہ جو اپنی تمام مخلوقات پر بلا شرکت غیر حکمران ہے۔ تمام قسم کی بادشاہت اسی کی ہے۔ جو مخلوق ہے جتنی دنیا میں بس رہی ہے، مسلمان ہوں یا کافر ہوں یا جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین آسمان، ہر ذرے سے لے کر آسمان تک تمام کا اصلی اور مطلق بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی چیز کو زندگی بخشتی ہے یا وجود بخشتی ہے تو وہی لے بھی سکتی ہے۔ الملک وہ ذات ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ساری دنیا اس کی محتاج ہو۔ اس کا اصلی مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں اس کے سامنے جھکنے والی ہیں، بالآخر اسی کی طرف لوٹ کے جانے والی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے قائم ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی، اور وہ کسی بھی چیز کی محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ یہ ذات گرامی مالک حقیقی ہے، ماسوائے دوسری کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، کوئی چیز بھی مطلق بادشاہ نہیں ہے۔ اس لیے ساری مخلوقات صرف اور صرف اسی کی محتاج ہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ ہر ضرورت سے بے نیاز اور بالاتر ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنے اور اس کی ہر چیز مانے۔ جب بندگی وہ کرے گا تو وہ تب اسے اپنے بھی معلوم ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے۔ جب اپنی ہمارے اندر جو بھی محتاجی آتی ہے، کسی چیز کی بھی کمی آتی ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم محتاج ہیں۔ ہمیں روزانہ بھوک لگ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس لیے ہمارے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم اس کے محتاج ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قسم کی محتاجی اسے نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کا جو مطلب ہوتا ہے وہ حقیقی مطلب ہوتا ہے۔ اگر کوئی دنیا کے اوپر کوئی چیز لاگو ہوتی ہے بادشاہ کے لیے تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس طرح کا بادشاہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ مطلق بادشاہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات ایسی صفات ہیں کہ اس کے اندر جو وہ دینے والا ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی اور چیز کوئی چیز دے رہا ہے تو وہ اس کا بہت ہی کم درجہ ہے۔ کوئی آپ کو روزی دیتا ہے، مثال کے طور پر نوکری دیتا ہے، تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود بھی ختم ہونے والا ہو سکتا ہے۔ اس کی اپنی کتنی ہی کمپنیاں ہوتی ہیں جس میں بندہ روزگار حاصل کرتا ہے اور وہ بند ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کارخانہ ہے اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بلکہ آپ خود سائنس میں معلوم کرتے ہوں گے، لوگ بتاتے بھی رہتے ہیں کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ جب کائنات پھیل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ کبھی کم نہیں ہوتی۔ آج اس وظیفے کو میں آپ کے سامنے ایک بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ وظیفہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، اس کی جو صفات ہیں، اس کا مطلب بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی شخص رحمان رحیم کی تسبیح پڑھتا ہے، یعنی یا رحمان یا رحیم کو تسبیح پڑھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ خود بھی رحم کرے۔ ایسے نہ ہو کہ وہ زبان سے تو پڑھتا رہے لیکن اس کے اندر رحم نہ ہو، وہ ظلم کرتا رہے، تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو مطلب میں سمجھ رہا ہوں کہ رحم کرنے والا کوئی انسان کے اوپر جو انسانی رحم ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ تو بہت ہی زبردست تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئی ہے، اور وہ تمام چیزیں جو بھی ہیں اس کو مکمل اس کے اوپر گرفت ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ وظیفہ رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے وظائف ہیں اس چیز کے، اور یہ مشق کرنی چاہیے کہ بندے کو ہر وقت یہ تصور بھی رکھنا چاہیے کہ وہ حقیقی بادشاہ کی غلامی کے بعد کسی اور کی غلامی قبول نہ کرے۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حتمی بادشاہ ہے، ہم جب مریں گے تو اس کے بعد تو کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ اس چیز کا تصور کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں اس کو اسی طرح اپنے اندر بٹھائیں کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ حتمی ہے اور ہم کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کر رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی ایسی تبدیلی پیدا ہو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحم کرتی ہے، اس طرح ہم بھی مخلوقات کے اوپر تھوڑا بہت جو ہو سکتا ہے وہ رحم کریں۔ اس مبارک نام کے بڑے ہی فضائل ہیں۔ اس مبارک کے جو اعداد ہیں وہ 90 ہیں۔ یہ اس مبارک جلالی ہے اور اس مبارک کا ورد بالخصوص ان لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے جو جلالی مزاج رکھتے ہیں، اور اگر کوئی بھی بادشاہ وقت اس اسم کو القدوس کے ساتھ ذکر کرے، یعنی یا ملکو یا قدوس، یا ملکو یا قدوس، یا الملک القدوس، اس طرح 90 مرتبہ پڑھے، اس کا ملک اور سلطنت قائم بھی رہے گی اور تمام آفات سے اس کا ملک محفوظ رہے گا۔ یہ کتنی زبردست اور آسان سا وظیفہ ہے۔ الملک القدوس، الملک القدوس، یا اس طرح پڑھ لیں، یا ملک یا قدوس، یا ملک یا قدوس، یا ملک یا قدوس، صرف 90 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی بھی شخص روزانہ یا ملک روزانہ پڑھے، یعنی 90 مرتبہ پڑھے، تو اس کو عزت و توقیر میں اس میں اضافہ ہوگا، وہ عزت پائے گا، وہ دنیا اور مخلوقات کے سامنے باعزت ہوگا۔ تو 90 دفعہ پڑھنا ہے، یا ملکو کو پڑھے۔ اور اگر کوئی بھی شخص اپنا دل روشن کرنے کی نیت سے پڑھے تو وہ بھی یہی وظیفہ کر سکتا ہے کہ 90 دفعہ پڑھے، یا اگر اس کو اپنے نام کی عدد معلوم ہے تو اتنی دفعہ پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی اس کا دل منور ہوگا اور نور سے بھر جائے گا، اور اس کا دل شرک و گمراہی سے پاک ہو جائے گا، روز روشن کی طرح اسے نظر آئے۔ اور اگر کوئی بھی شخص اس اسم مبارک کو روزانہ صرف 121 مرتبہ یا ملک المال پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی وہ مالدار ہوگا، اور دونوں جہانوں میں اسے اللہ تبارک و تعالی دولت نوازیں گے، یعنی مرنے کے بعد وہ اعلیٰ مقام حاصل کرے گا اور دنیا میں بے انتہا دولت حاصل کرے گا۔ یا ملک المال، یا ملک المال، یا ملک المال، صرف 121 دفعہ روزانہ پڑھے، اور انشاءاللہ تعالی 40 دن تک یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو خود بخود محسوس ہوگا اور دولت آپ کی طرف کھنچ کر آئے گی۔ اور اس مبارک کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر 130 مرتبہ کوئی بھی زوال کے وقت پڑھے، دل میں نکھار پیدا ہوگا اور قلب میں تمام چیزیں جو بھی ہوں گی وہ اس کا دل غنی ہوگا، ایسا دل ہوگا۔ دیکھو قرآن مجید میں زیادہ تر یہی ذکر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی پیغمبروں میں نے دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی ہے کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ سب سے پہلی چیز تو سینہ ہے، یہ کھل جائے گا تو آپ کو تمام چیزیں روشن نظر آئیں گی، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی شق القلب ہوا، یعنی کہ دل صاف کیا گیا ہے۔ اور ایک بہت ہی واضح حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے دل کو صاف رکھا کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کس طرح دل کو دھوں، یعنی دل کو صاف رکھوں، پانی تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آنسو ہیں وہ آپ کے دل کے اندر جو بھی غبار ہوتا ہے وہ دھل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر ایک آنسو بہانا کتنی بڑی قدرت رکھتا ہے کہ آپ کا سینہ بھی کھل جائے گا اور صاف ہو جائے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ اس نام مبارک کا وظیفہ کریں۔ شیخ جلال الدین محمود تبریزی کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی بھی شخص 90 دن تک لگاتار اس مبارک کو 90,000 مرتبہ پڑھے گا تو اسے بادشاہت کا عہدہ نصیب ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو بادشاہ بنا دے۔ یہ کتنا ہی زبردست وظیفہ ہے اور اس کے کتنے فوائد ہیں کہ آپ کو آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا، ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جب سینہ کھول دیتا ہے تو اسے تو ہر چیز نظر آتی ہے، ذرے ذرے سے اس کو حکمت نظر آتی ہے، علم النافع نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے اس نام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور ایک وظیفہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر گھبراہٹ ہوتی ہے یا آپ کہیں جا رہے ہیں پر نور چہرہ ہو، تو جب بھی گھر سے جانے لگیں تو 41 مرتبہ یا ملک الملک پڑھیں اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے چہرے کے اندر رعب پیدا ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔